العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، بہت دیر سے آپ تمامی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، ہمارے جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان کو اور بھی پریشانی بڑھ رہی ہوگی، چونکہ جوانوں کا خون تو کافی گرم ہے، وہ تو کپڑا اتار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دقت تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی گرمی کم ہو چکی ہے، بیچارے بڑھاپے کی طرف سفر میں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یقیناً پریشانی ہے۔ بہت سارا وقت آپ کا گزر چکا ہے، میں بھی اگر آپ کو 2 گھنٹہ بیٹھا دوں تو کہیے گا کہ آپ کسی بھی مولوی کو بلا لینا ہے، مفتی صاحب کو نہیں بلانا ہے، کل یہی بات آپ کہیے گا، اسی لیے ہم بھی اتنا بڑا رسک بہرحال کور نہیں کریں گے۔ اور ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس وقت آپ کے سامنے کچھ ضروری پیغام رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ موسم ٹھیک رہے گا تو لمبی بات بھی ہو سکتی ہے کبھی اور کسی موقع سے، ابھی میں لمبی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا، چند ضروری باتیں ہیں جس کو آپ خوب اچھی طرح سن لیجئے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی کی شان کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو سو جائیں گے، اور صبح کو جب آپ جائیے گا تو کوئی آپ سے پوچھے گا کیا ضرورت ہے غریب نواز کی یاد منانے کی؟ ٹھیک ہے، ایک پیر صاحب تھے، بات ختم ہو گئی، اللہ ان کو نعمتیں دے گا، ہم کیوں ان کے نام پر رات بھر بیٹھے رہیں؟ کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ارے اللہ سے مانگو، اللہ کو یاد کرو، کیا ضرورت ہے کسی کو یاد کرنے کی؟ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اب ہم کو چونکہ کچھ معلوم نہیں رہتا تھا ہم بھی گردن جھکا کے کہتے ہیں کیا کریں، مولانا صاحب کہہ دیے تھے تو چلے گئے، ٹینشن ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ تو چند ضروری پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہاں آئے ہیں اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ تو 3 باتیں میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا۔ پہلی چیز، اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ 1 نمبر پہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اس کی اپنی ایک شان کیا ہے؟ ایرے غیرے کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو جاتا، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک شان ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے جو ولی ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز میں یہ بتاؤں گا کہ اگر اللہ کے ولی سے ہم رشتہ جوڑتے ہیں تو ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے؟ 800 سال پہلے غریب نواز آئے تھے بھارت میں، 800 سال پہلے ہماری مت ماری گئی، ہم ابا کو بھول گئے، اماں کو بھول گئے، دادا دادی کو بھول گئے۔ غریب نواز کون ہے جس کو لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے ابا کے نام سے کبھی میلاد کروا کے اس طرح رات بھر بیٹھے ہیں؟ تو غریب نواز تو نہ آپ کے باپ ہے نہ دادا ہے، پھر کیوں آپ نے ان کو یاد کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی۔ یہ مولوی آپ کو کیوں اکساتے ہیں کہ غریب نواز کے نام سے محفل سجا لو، غوث پاک کے نام سے محفل سجا لو، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو؟ یہ آپ کو کہتے کیوں ہیں؟ بات تو کچھ ہوگی نا۔ تو پہلے نمبر پہ میں ولیوں کا مقام آپ کو سمجھا دیتا ہوں شارٹ کٹ میں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان سے رشتہ جوڑیں گے، ان کو یاد کریں گے تو آپ کا بھلا کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور تیسری بات میں اخیر میں آپ کو یہ بتا دوں گا، اگر وقت رہا تو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اللہ کے ولی سے آپ بغض رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے، عداوت رکھیں گے تو آپ کا حشر کیا ہوگا، یہ بھی آپ کو اگر وقت رہا تو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پنہ کھول دوں گا اس کا، مگر 2 باتیں ذمہ داری سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اب آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے، قرآن کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، علماء اس آیت کو اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ میں سے بہتوں کو یہ آیت یاد ہو گئی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ایمان والو 2 ذمہ داری ہے تمہاری۔ اس آیت کے اندر یہ پیغام ہے، اللہ کہتا ہے ایمان والو 2 ذمہ داری ہے تمہاری۔ پہلی ذمہ داری اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اور دوسری ذمہ داری ہم کو دی گئی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور دوسرا کام تمہارا یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ۔ اب
اللہ کا تقوی کیا ہے؟ یہ علماء لوگ بیٹھے ہیں، بعض لوگ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اتقوا اللہ کا، اللہ سے ڈرو۔ اب اتقوا اللہ کا معنی اگر ہم یہ کر لیں کہ اللہ سے ڈرو، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ تقوی کا معنی ڈرنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ڈرنے کے لیے تو عربی زبان میں الگ الفاظ موجود ہیں، تو اتقوا اللہ کا معنی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ تو معنی ہی بکواس معلوم ہوتا ہے۔ اب اتنے مولوی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، وہ اندر سے گرم ہو جائیں گے ہمارے اوپر کہ کیا ہم لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں، سمجھیے کہ کیا بات ہے، میں ذرا سمجھاتا ہوں۔ بابا جی آنے جانے والا ذرا سسٹم بند کیجیے، ہاں تھوڑی دیر بیٹھیں گے ہم، یہ سب سسٹم بند کر دیجیے آپ لوگ، بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ میں ذرا مثال سے آپ کو دیکھیے، مسجد کا دروازہ وہاں ہے، مان لیجئے کہ وہ دروازہ ہے اور آپ کو یہاں پہ آنا ہے۔ برسات کے موسم میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کہیں پہ پانی جم جاتا ہے تو لوگ اینٹ رکھ دیتے ہیں، تو لوگ چلتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے پاؤں رکھتے ہیں، ذرا سا گڑبڑ کریں گے تو اینٹ کے بجائے پاؤں کیچڑ میں پڑ جائے گا اور ہم گندے ہو جائیں گے، بہت سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں پاؤں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مان لیجئے مسجد کے پاس آپ ہیں اور آپ کو یہاں پہ آنا ہو اسٹیج کے پاس، آپ سے کہہ دیا جائے کہ دیکھو وہاں سے لے کے یہاں تک پورے راستے پر بارود بچھا دیا گیا، اینٹ کہیں کہیں رکھ دیا جائے نشان کے طور پہ، کہا جائے کہ اسی پہ پاؤں رکھ رکھ کے چلو، ذرا سا بھی اگر گڑبڑ ہوا بارود پر پاؤں پڑے گا، بارود پھٹے گا اور تمہارا چیتھڑا اڑ جائے گا۔ اب وہ آدمی جب وہاں سے چلے گا کتنا سوچ سوچ کے قدم رکھے گا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ کون کیا کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا پکا، کون گالی بولتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کس نے نماز پڑھا، امام صاحب کی سنت رہ گئی کہ باقی ہے، کوئی دھیان دے گا اس کے اوپر؟ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات ہے کہ مجھے چل کے یہاں تک پہنچنا ہے، وہاں سے ذرا سی گڑبڑی ہوگی، ادھر ادھر دیکھیں گے، ذرا سی لغزش ہوگی، بارود پھٹے گا اور ہمارا چیتھڑا اڑ جائے گا۔ اب کتنے احتیاط کے ساتھ وہ آدمی وہاں سے چلے گا، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں نا؟ یہ جو عمل ہے وہاں سے یہاں تک آنے کا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے وہ سنیے، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھو، ذرا سی چوک ہوگی اور تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، ذرا سی گڑبڑی ہوگی تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو پہلی تعلیم اس آیت میں دی جا رہی ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارو۔ کون دارو پیتا ہے، کون شراب میں مست رہتا ہے، کون زناکاری کرتا ہے، کون بدکاری کرتا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس نے نماز پڑھا، کس نے نہیں پڑھا، امام صاحب کی سنت چھوٹی کہ نہیں چھوٹی، کس کے یہاں کیا ہوتا ہے، ان ساری بحثوں میں الجھنے سے بہتر ہے آپ اپنی فکر کیجئے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے خود کو بچا لیا تو آپ کامیاب ہیں، اگر پورے گاؤں کے پیچھے پڑ گئے اور خود کو نہیں بچا سکے تو آپ سے بڑا نامراد اور آپ سے بڑا بے ایمان روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ کیوں دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں؟ ہمارے جو چچا دادا لوگ ہوتے ہیں نا، پوچھ جواب نہیں ہے اس کا، فجر میں نہیں آئیں گے بیچارے، اور چوک پہ جائیں گے نا چائے پینے، صبح کو 5 روپے کی چائے پیتے ہیں، 2 گھنٹہ بیٹھ کے ہوٹل والے کا دماغ کھاتے ہیں۔ اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ یہ کب بھاگے گا یہاں سے اٹھ کے، کب بھاگے گا اٹھ کے، بلا وجہ کا اس کا دماغ چاٹتے ہیں جا کے، اور فخر سے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے ہم کو تو اتنا تجربہ ہے کہ کس کے گھر میں کیا پکتا ہے ہم یہی بیٹھ کے بتا دیں گے۔ حضرات کسی اور کے گھر کی خبر مت لگائیے، اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کس کے یہاں کیا پکتا ہے آپ اپنے گھر کے بارے میں معلوم کر لیجئے۔ آپ کی بیٹی جی بی روڈ پہ گھومے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی بیٹی میک اپ کر کے جا کے تباہی پھیلاوے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسرے کی بیٹی کام سے نکلی تو آپ کو عیب نظر آتا ہے۔ دولت مند کی بیٹی اگر روڈ پر نکل جائے تو یہ فیشن ہے، غریب کی بیٹی روڈ پر نکل گئی تو وہ عیاش ہے، زناکار ہے۔ کتنا بڑا انصاف ہے آپ کا، اور کیا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں آپ؟ اگر مالدار کا بیٹا کسی غریب کو ایک تماچا مار دے اور پنچ کو بلایا جائے تو پنچ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے ایک جگہ رہنے میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، اس کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، بات ختم کیجیے۔ مالدار کا بیٹا مارا ہے نا، غریب کی تو کوئی اپنی اوقات نہیں ہوتی ہے تو چلے گا۔ اگر اس کا الٹا ہو جائے، کوئی غریب مالدار کے بچے کو ایک تماچا مار دے، پھر پنچ کو بلائیے، اب تماشا دیکھیے پنچ کا۔ یہ جتنے بے ایمان آویں گے نا، ارے لڑکا بہت کمینہ ہے، پیدائشی حرام الدہر ہے، بدتمیز ہے، ہوش نہیں ہے اس کو، جرمانہ لگاؤ، اس کے باپ کو جوتے سے مارو، یعنی جتنے پنچ ہیں وہ سب ایماندار بن جائیں گے اس وقت۔
اور یہی کام اگر مالدار کا بیٹا کر دے تو لیپا پوتی کریں گے لوگ, اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے, کون ہمیں روک دے گا؟ باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے, اس لیے کہ ہم جیسا مولوی اس کو کہتا تم ٹینشن مت لو, مرو گے تو ہم فاتحہ پڑھ دیں گے نا, تم جنت میں جاؤ گے. یہ مولوی اپنے کہاں جائے گا اس کی فکر نہیں ہے, دوسرے کو جنت بھیج رہا ہے. کلی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, ہماری کوئی گارنٹی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اپنی گارنٹی نہیں لے سکتے تو آپ کو کہاں سے بھیج دیں گے جنت میں؟ سمجھیے. تو کہنا یہ ہے کہ دوسروں کا ٹھیکہ نہیں لیجئے. اللہ فرماتا ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تم کس طریقے سے زندگی گزارتے ہو اپنی فکر کرو, زمانہ کیا کرتا اس کے پیچھے مت پڑو. اصل اتقوا اللہ کا یہ معنی ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ علماء لوگ کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, چونکہ جب ڈریں گے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو ہر کام آپ سوچ سمجھ کے ہی کریں گے. تو ایک تعلیم تو یہ دی گئی. دوسری تعلیم اللہ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو. اب سچا کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ ویسے تو گاؤں میں سب سچا ہے. جو دن بھر میں 360 جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ایک نمبر کا سچا ہے. ہر بے وقوف بکلول مسجد میں آوے گا تو سیکریٹری بن جائے گا. امام صاحب کی کھڑکی کاہے کھلی ہے, کیوں نہیں بند ہوا؟ موٹر میں پانی کیوں نہیں ہے؟ موٹر خراب ہوا تو بنا کاہے نہیں؟ سیکریٹری صاحب تمہارے ابا ہے, جا کے سیکریٹری کو بولو نا. دوسرے کو امام صاحب آئے ہیں اس کام کے لیے, مگر نہیں. تو سچا کون ہے؟ جو دارو پی کے رات بھر ناچتا ہے وہ بھی صبح کو آ کے امام صاحب کو 2-3 نصیحت کر کے جاتا, حضرت ایسے رہیے گا اس گاؤں میں. سچ کہہ رہے ہیں نا. تو سچا کون ہے؟ ہم کو اگر کوئی کہہ دے کہ حضرت آپ جھوٹے ہیں تو ہم تو لاٹھی لے کے کھڑے ہو جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے. جو گاؤں کا سب سے بڑا جھوٹا ہو اس کو بھی آپ کہہ دیجئے گا کہ آپ جھوٹے ہیں تو غصہ آ جائے گا کہ ہم جھوٹے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی سچا ہے. تو قرآن میں اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو سچا ہے کون؟ ایسے تو سب کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, تو سچا کون ہے؟ قرآن کی زبان میں اگر سمجھیے گا تو ایک لائن میں سمجھاتا ہوں. سچا اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کی زندگی کو اپنا لیا ہو, نبی کے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں جو داخل کر لے. نبی جیسے کھاتے تھے وہ اسی طرح کھائے, نبی جیسے چلتے تھے ویسے ہی چلے, نبی جس طرح بولتے تھے اسی طرح بولے, اپنے آقا کی ہر بات کو اپنی زندگی میں بحیثیت غلام داخل کر لے. اسی کا نام کیا ہے؟ سچائی ہے. اور اگر اس سے ہٹ گیا کوئی تو لاکھ راگ الاپے کہ میں سچا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ مودی جی بھی کہتے ہیں ہم بہت سچے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا مان لے گی کہ سچے ہیں, آپ نہیں مانے گی. سچ بولنے کے لیے ضروری ہے آپ یہ مت کہیے کہ میں سچا ہوں, آپ کر کے دکھا دیجئے, دنیا مان لے گی آپ کو. ہم اللہ کے ولیوں, سچے کا معنی عام طور سے لوگ کر دیتے ہیں ولی. تو اب آیت کا ترجمہ کیجئے تو ہوگا کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو, یعنی سوچ سمجھ کے زندگی گزارو. اور زمین پر اگر کسی کے ساتھ تمہیں رہنا ہے تو چور اچکوں کے ساتھ مت رہو, شرابی اور زانی کے ساتھ مت رہو. اگر رہنا ہے تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ زندگی گزارو. چور کے ساتھ رہیں گے تو چوری سیکھیں گے, زناکار کے ساتھ رہیں گے تو زناکاری سیکھیں گے, بدکار کے ساتھ رہیں گے بدکاری سیکھ لیں گے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے, اگر کچھ نہیں سیکھیں گے تو کم سے کم آپ کی زندگی تو اچھی ضرور بن جائے گی. تو قرآن نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اب اس آیت کے ضمن میں غریب نواز کی بات بعد میں انشاءاللہ کروں گا, ابھی میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے. اور یہ بات بڑی ذمہ داری سے سنیے گا. قرآن کا 15واں پارہ ہے, میں یہیں سے بات کو شروع کر دیتا ہوں. قرآن کا 15واں پارہ ہے. اب ان ولیوں کی شان کیا ہے؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہر دن سورج پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کے ڈوبتا ہے, اتنا تو ہر آدمی جانتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ سورج نے اپنا راستہ بدلا ہو اور دکھن سے نکلا ہوا اتر میں جا کے ڈوبا ہو؟ سنا ہے آپ نے یہ سب کبھی؟ میں آپ کو سناتا ہوں. سورج کا راستہ تو اپنا طے ہے, پورب میں نکلے گا پچھم میں جا کے ڈوبے گا. مگر قرآن میں ہے کہ 7 اللہ کے ولی تھے. کتنے؟ 7. یہ گنتی کے 7 ولی تھے. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا, دقیانوس نام تھا اس کا. اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس وقت کا خدا ہوں, مجھ سے پہلے میرے ابا خدا تھے, اس سے پہلے میرے دادا خدا تھے, اور سب کی مورتی بنا دیا. اس نے کہا سب کو سجدہ کرو, یہ خدا تھے, اور میں بھی خدا ہوں, میں مر جاؤں گا میرا بیٹا خدا بنے گا. اس نے یہ نظریہ دیا لوگوں کو, دنیا مان رہی تھی, اس خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. ایک دن دقیانوس نے دربار سجایا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, اور اس نے اپنی خدائی کا اعلان کرواتے ہوئے لوگوں سے کہا سجدہ کرو.
7 आदमी थे गिनती के, वो खड़े हो गए, कहा बादशाह मैं तुमको एक इंसान मानता हूं, अल्लाह का बंदा मानता हूं, खुदा नहीं मानता मैं तुमको, अल्लाह तो कोई और है, खुदा तो कोई और है। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। बादशाह जो होता है ना बहुत दिमाग का तेज होता है, उसने सोचा कि 7 आदमी अभी हमारे खिलाफ है, 1,00,000 आदमी में 7 आदमी खिलाफ हो तो कोई गिनती है उसकी। कहा कि इतना बड़ा मजमा है, 7 आदमी मेरे खिलाफ है, अगर मैंने इसको कत्ल करवा दिया तो इसके खानदान के लोग, इसकी बीवी, इसके बाल बच्चे सब खिलाफ हो जाएंगे, तब तो ज्यादा मुखालिफिन हो जाएंगे। कुर्सी बचाने का तरीका यह है कि बस बर्दाश्त करो। तो बादशाह ने लाखों के बीच में से उस 7 को बुलाया। अब बुला के कहा कि देखो तुम्हारी जवानी पर हमें तरस आता है, मैं तो कत्ल करवा देता तुमको, मगर तुम्हारी जवानी पर रहम खाता हूं, रात भर का टाइम देता हूं, तुम जाके सोचो, सुबह में मैं तुमको बुलाऊंगा, अगर तुमने मुझे खुदा मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर मैं तुझे सजा दूंगा, कत्ल करवा दूंगा तुमको। बादशाह का दिमाग देखिए, उसने सोचा कि घर जाएगा, बीवी बच्चा पूरा खानदान इसको नोचना शुरू करेगा, क्या जरूरत है टेंशन पालने की, अरे तुम चुपचाप उसको खुदा मान लो, सजदा कर दो उसको, सब परेशान करेंगे, आदमी मजबूर हो जाएगा। ये 7 जो लोग थे, बादशाह ने इसको धमका के घर भेज दिया। बादशाह को यकीन था कि जब ये लोग सुबह को आवेंगे मुझे खुदा मान लेंगे। बादशाह इन लोगों को भेज दिया घर। रात को ये जो 7 लोग थे, 7 इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद आपस में मशवरा करने लगे कि सुबह को क्या करोगे। सबने कहा वही तो नहीं समझ में आ रहा क्या करेंगे। एक ने कहा कि काम करो, बादशाह का तो अपना इलाका होता है, सबका अपना अपना इलाका है, उस इलाके के बाहर तो उसकी हुकूमत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं समझाने को कहता हूं, हालांकि बादशाहत यहां नहीं है, मगर समझाने को कहता हूं, नीतीश कुमार यहां के सीएम है ना, तो उसका एक इलाका है बिहार, यूपी में क्या होता है कोई मतलब है उसको, ये अपना इलाका है। हमारे पीएम साहब जो है मोदी जी, वो भारत के पीएम है। अब नेपाल में क्या होता है उनको कोई मतलब नहीं, अपने इलाके से मतलब है। तो उस इलाके, उस दौर में भी इलाका बटा रहता था, यहाँ का राजा वो है, फला का राजा वो है, हर जगह बटा रहता था। तो इन लोगों ने कहा कि यार बादशाह का जो इलाका है, अगर हम भागेंगे तो 2 से 3 दिन में भाग सकते हैं, तो ऐसा करो भागो, रात भर भागेंगे या दिन भर किसी जगह छुप जाया करेंगे, इस तरह 3 दिन में हम गायब हो जाएंगे, बादशाह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ये 7 विचार लिया, उसके बाद निकले। अब बड़ी अजीब बात सुनिएगा, जब ये लोग भागने लगे तो एक कुत्ता था इन लोगों के साथ लग गया। अब तो आप कुत्ता को तो अच्छी तरह पहचानते हैं, हर गली में मिल जाएगा। मुसलमानों ने तो अब इबादत समझ लिया है कुत्ता पालने को, हालांकि ये बहुत घटिया काम है, बहुत बुरा। जिस घर में कुत्ता होता है वहां रहमत का फरिश्ता नहीं जाता, मगर कुत्ता पालने को तो मुसलमानों ने सवाब समझ लिया आज के दौर में। जिसे देखिए कुत्ते के साथ घूम रहा है। अब मसला है, उस जमाने का जो कुत्ता था उसने देखा कि ये 7 खुदा का वली कहीं जा रहा है, बस पीछे लग गए। हम भी कभी देखते हैं कुत्ते को तो पत्थर मार के भगा देते हैं, तो किसी ने कहा कि यार ये कुत्ता मेरे साथ क्यों लग गया, भगाओ इसको। 1 पत्थर मारा, 2 पत्थर मारा, भागने को तैयार नहीं। सब लोग रुक गए और बड़ा बड़ा पत्थर लेके कुत्ते को मारा। कुत्ता जख्मी हो गया मगर भागा नहीं। और उसके बाद जब कुत्ते को लगा कि अब ये लोग मुझे हर हाल में मारेंगे, तो अगला जो उसका पैर होता है, आप उसको हाथ कहिए कि पैर, उसको ऐसे जोड़ के कुत्ता और खड़ा हो गया। अल्लाह ने उसको जबान दे दिया कुत्ते को, जिस तरह आदमी बोलता है उस तरह कुत्ता बोलने लगा। और उस कुत्ते ने कहा अल्लाह के वलियों मुझे क्यों मारते हो। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी ने पूरा वाकया जिक्र किया है उस कुत्ते का अपनी तफसीर में, कहा कि मुझे क्यों मारते हो। तो अल्लाह के वलियों ने कहा तुम कुत्ते हो, तुम्हारी फितरत भौंकने की है, हम लोग बादशाह से बचने के लिए कहीं और जा रहे हैं, तुम वहां पहुंचकर भौंकोगे, बादशाह के सिपाही पहुंचेंगे और हमें गिरफ्तार कर लेंगे। हम चाहते हैं कि तुम मेरे साथ न जाओ, तुम्हारे भौंकने की वजह से हम फंस जाएंगे। तो उस कुत्ते ने कहा अल्लाह के वली, मैं कुत्ता जरूर हूं, मगर इतना मुझे भी मालूम है कि किस पर भौंकना चाहिए और किस पर नहीं भौंकना चाहिए। कुत्ता होकर भी इतना जानता हूं कब भौंकना है और किस पर भौंकना है, ये हमें पता है। कुत्ते को पता था उस जमाने में कि किस पर भौंकना चाहिए। और आजकल कुछ लोग बेचारे टोपी कुर्ता वाले मुसलमान हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस पर भौंकना चाहिए और किस पर नहीं भौंकना चाहिए। ये मुसलमान होकर के, इंसान होकर के नबी का कलमा पढ़ने का दावेदार है और इसको पता ही नहीं है कि किस पे भौंकना है और किस पे नहीं भौंकना है। बस जिसे देखिए, ये जगदीश साहब है ना, जगदीश साहब जानते हैं ना, जगदीश साहब की तकरीर सुनिए आप, अल्लाह के वलियों के पीछे पड़ गए, खड़ा मुर्दा है, गड़ा मुर्दा है, समझते हैं ना, खड़ी मूर्ति गड़ी मूर्ति, काका बेचारे तशरीह करते फिरते हैं,
اب سمجھیے ولیوں کے خلاف بولنے والا کتے سے بھی بدتر ہے. کتے کو پتا ہے کہ ولیوں پر بھونکا نہیں جاتا, یہ تو کتے سے بھی بدتر ہو گیا جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے ولیوں پہ بھونکتا بھی رہتا ہے. کتے سے بھی بدتر ہوا نا. ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, بس بات سمجھیے. اس کتے نے کہا کہ اللہ کے ولیوں مجھے لے کے چلو, میں پتا ہے مجھے کہ کب بھونکنا ہے اور کس پر بھونکنا ہے. اللہ کے ولیوں نے کہا جب اتنا ہے تو چلو ٹھیک ہے چلو. رات بھر یہ لوگ بھاگے اور جب صبح ہونے لگی تو یہ لوگ ایک جگہ چھپ گئے, پہاڑ کی کھو تھی اس پہ چھپ گئے. کتا جو تھا دروازے پہ پاؤں پھیلا کے سو گیا, اندر یہ ساتوں لوگ جا کے سو گئے. اب جو کہنے کی بات ہے وہ سنیے, یہی سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو اتنا واقعہ سنا دیا. اب یہ جو کتا تھا باہر میں پیر پھیلا کے سویا پڑا ہے, اندر غار میں جو کھو تھا اوپر سے پورا کھلا تھا, اس میں یہ ساتوں لوگ جا کے سو گئے. جب ساتوں سو گئے, صبح کو سپاہی لوگ تلاشنے نکلے تو دیکھا کہ یہ کتا یہاں پڑا ہے. کتے کو دیکھ کر کے اندر جھانکا تو دیکھا ساتوں آدمی سوئے پڑے ہیں. بادشاہ کو خبر کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ساتوں کا نام لکھ لو, ایک تختی یہاں لگا دینا, ایک تختی بادشاہ کے خزانے میں جمع کر دو. اور ساتوں جس راستے سے اندر داخل ہوئے تھے اس راستے کو بادشاہ نے بند کروا دیا. کہا کہ اب یہ لوگ اسی میں رہ کے گل کے سڑ کے مر جائیں گے, کہانی ختم ہو جائے گی. بادشاہ نے چنوا دیا. اب نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اوپر پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اوپر چلا جائے, چونکہ جائے گا تو مارا جائے گا یوں ہی. اللہ نے ان لوگوں کو بھی سلا دیا, سوئے. 309 سال تک اللہ کا ولی اسی غار میں سویا رہا. 309 سال. بادشاہ نے جو یہ دیوار چنوا دیا تھا یہ اپنے آپ حالات کے اعتبار سے پھٹ گئے, ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے. بارش دھوپ پڑتے پڑتے سب ختم ہو گیا. کتا جو تھا وہ ایسی پیر پھیلائے وہیں پہ پڑا تھا تو پڑا ہی رہ گیا. 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی, دیکھا سورج ڈوبنے والا ہے. ان کو خود پتا نہیں تھا کہ 309 سال ہو چکا ہے. تو ایک نے دوسرے کو جگایا, دوسرے نے تیسرے کو جگایا. کہا سنو, اپنے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہے وہ بعد میں استعمال کریں گے, ابھی ہم لوگ اپنے جانے پہچانے علاقے میں, مان لیجیے علی نگر کا آدمی اگر آشا پور چلا جائے, اپنا علاقہ ہے. کہا کہ یہاں کے ہوٹل سے جا کے کھانا لے آؤ. 7 آدمی میں 6 وہیں رک گئے اور ایک آدمی اپنا بھیس بدل کے پہنچا ہوٹل میں. کھانا کھا لیا, جتنا کھانا پیک کرانا تھا وہ پیک بھی کروا لیا. جب پیسہ دینے کی باری آئی تو اس نے نکال کے پیسہ دیا. ہر ملک میں پیسے پر اس ملک کی نشانی ہوتی ہے, جیسے ہمارے یہاں گاندھی جی رہتے ہیں, ہر ملک کی اپنی نشانی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں بادشاہ جو تھا دقیانوس اسی کا فوٹو چلتا تھا. اس نے سکہ دیا تو ہوٹل والے نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, ابھی کا سکہ دو. اس نے کہا میں کیا بات کرتے ہو, ابھی کا سکہ یہی تو سکہ ہے. کہا یہ سکہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے. کہا تو بھائی تو ہم بھی تو دقیانوس کے زمانے میں ہیں, چپ چاپ پیسہ لو. اس نے کہا پاگل ہو, دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال ہو گیا. کہا 300 سال ہو گیا. اب جو اس زمانے کا بادشاہ تھا پھر اس کو بلایا گیا, ساری بات ہوئی, پھر بادشاہ وہاں پہنچا. یہ تو واقعہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. اب جو اصل بات ہے وہ سنیے. قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اس آیت کا ترجمہ سنیے اور اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے. خدا کہتا ہے کہ 309 سال تک سورج اگر پورب سے نکل کے پچھم میں ڈوبتا, ایسے جو چل کے سورج جاتا تو اللہ کے ولی کو دھوپ لگتی. اللہ نے سورج سے کہا اے سورج, میرا ولی غار میں لیٹا ہوا ہے, تو اگر سیدھا چل کے جائے گا تو میرے ولی کو دھوپ لگے گی, تکلیف ہوگی. جب تک میرا ولی غار میں لیٹا ہے تو ایک کام کر, اپنا راستہ بدل دے, راستہ بدل کے نکل. اب قرآن کا لفظ سنیے. قرآن کہتا ہے اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. جب سورج نکلتا تھا تو دائیں جانب جھک کے نکلتا تھا, جیسے یہاں سے نکلتا ہے سورج, اب ادھر اس کونے سے نکلے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بائیں جانب جھک کے نکلتا تھا. 309 سال تک کے لیے اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے سورج کا راستہ بدل کے رکھ دیا. اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ولیوں کے مقام اور شان کو سمجھنے کے لیے آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 309 سال تک کے لیے سورج نے اپنا راستہ بدل دیا ہے. ایک اور مثال ہم آپ کو قرآن سے دیتے ہیں. حضرت مریم کا نام آپ نے سنا ہے نا, مریم بہت مشہور نام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ہے حضرت مریم. حضرت مریم کی زندگی کا ایک حصہ سنیے اور آپ یہ سمجھیے کہ ایک اللہ کا ولی ہوتا کون ہے. ایک پیغمبر گزرے ہیں تاریخ میں, قرآن میں بھی اس پیغمبر کا نام آیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام. ایک زمانہ تھا جس زمانے میں ایک آدمی کا تھا قافوزہ نام کا. اس زمانے کا نام ہے, دوسری زبان کا لفظ ہے تو تھوڑا بھاری لگے گا آپ کو. قافوزہ نام تھا اس آدمی کا.
اس کے بعد 2 بیٹی تھی، بڑی حسین دونوں بچی تھی. جب راستے پہ وہ نکلتی تھی تو دوسری لڑکیاں اپنے آپ میں حسد کرتی تھی کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے اور میں کیسی. قافوزہ کو 2 ہی لڑکی تھی اور اللہ نے مقدر بھی دونوں کا دیا کہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بعض لوگوں نے کہا وہ پیغمبر ہے، حضرت عمران علیہ السلام. ان کی شادی ایک کی ان سے ہو گئی اور دوسری جو بیٹی تھی قافوزہ کی، اس کی شادی حضرت زکریا علیہ السلام جو اس زمانے کے پیغمبر تھے ان سے ہو گئی. اب آپ سمجھئے کہ بیٹی بھی خوبصورتی میں لاجواب اور اللہ نے داماد بھی ایسا دیا جو زمانے میں ویسا کسی کا داماد نہیں تھا، دونوں لاجواب. مگر شادی کے بعد کچھ دن جب ہو گئے تو معاملہ بگڑ گیا. حضرت زکریا کی شادی ہوئی قافوزہ کی ایک بیٹی سے اور حضرت عمران نے شادی کیا ایک بیٹی سے، دونوں بیٹی بانجھ ہو گئی. نہ اس کے گھر بچہ ہو نہ اس کے گھر بچہ ہو. اب عورتوں کا تو سمجھتے ہیں، اس نے کہنا شروع کر دیا دونوں لڑکی کو، ایک کا نام تھا عیشا اور ایک کا نام تھا حنا، دونوں کو کہنا شروع کر دیا بڑا آکڑ تھا تم کو اپنی خوبصورتی کے اوپر، بڑا ناز تھا اپنے شوہر پر، میرا شوہر ہی پیغمبر ہے. تو بانچ تو کر دیا اللہ نے تم دونوں کو، اولاد سے محروم کر دیا. اب آپ سمجھئے کہ یہ تانا کسی عورت کے لیے کتنا بھاری پڑتا ہے. شادی کو 10 سال ہو جائیں 15 سال ہو جائیں بچہ نہیں ہو اور اللہ کا پیغمبر یہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر میں طاقت نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی، یہ اور بڑی بات. تو ادھر پیغمبر کو بھی تانا سننا پڑے، ادھر پیغمبر کی بیوی کو بھی تانا سننا پڑے، دونوں پریشان. ہوتے ہواتے حنا جو تھی، حنا حضرت عمران کی بیوی، بڑی بہن وہی تھی، اس کو ٹینشن ہو گیا اور ایک دن اس نے جا کے اور کونے میں بیٹھ کر اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے اتنا حسین بنایا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، تو نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا کہ میرے شوہر کے مقابلے میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، مگر مولا جب ساری خوبی تو نے مجھے دیا تھا تو 5 کیوں بنا دیا تو نے؟ جدھر سے گزرتی ہوں عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں، میرے شوہر کو برا بھلا کہتی ہیں، تو مولا ایک کام کر، تو نے سب کچھ مجھے دیا ہے، آج میری دعا قبول کر لے، مجھے ایک بچہ دے. میں اس بچے سے خدمت نہیں لوں گی، بچہ پیدا ہوگا جس دن پیدا ہوگا اسی دن اٹھا کے تیرے گھر میں جا کے ڈال دوں گی. مسجد فلسطین میں جو مسجد ہے مسجد اقصی، تاکہ اس میں لے جا کے ڈال دیں گے. ہم بچے کو نہ دودھ پلائیں گے نہ اس کو اپنا بچہ کہیں گے نہ اس سے کوئی کام لیں گے، بچہ پیدا ہوگا تیرے گھر میں لے جا کے ڈال دیں گے. بس تو دے دے ایک بچہ تاکہ لوگ مجھے بانچ کہنا چھوڑیں. اللہ نے دعا سن لیا. اب قرآن کے اندر ان کی دعا ہے، قرآن کہتا ہے قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اب مولانا لوگ ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے، مطلب آپ کو پہلے پتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ ہو گیا. اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی. اب بچے کی پیدائش جب ہوئی تو کمال کی بات یہ ہے کہ حنا نے لڑکے کو جنم نہیں دیا، لڑکی کو جنم دے دیا. ٹینشن بڑھا ان کا کہ پیدا لڑکا اگر ہوتا تو اٹھا کے مسجد میں ڈال دیتے، کہانی ختم. مگر پیدا تو لڑکی ہو گئی ہے. اب لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے پہلے حضرت زکریا کو بلایا اور کہا کہ آپ اس کا نام رکھ دیجئے. حضرت زکریا نے نام رکھ دیا مریم. اس کے بعد حنا نے کہا کہ دیکھیے ایک غلطی ہم سے ہو گئی، آپ سے پہلے بات بھی نہیں کیے تھے، غلطی ہو گئی ہے، اب ہم کو حل بتائیے مسئلے کا. کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ہم نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو اس کو ہم مسجد کا خادم بنا دیں گے، نوکر بنا دیں گے، اپنے گھر نہیں رکھیں گے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہو گئی. اگر لڑکا ہوتا تو مسجد میں ہم رکھ دیتے، لڑکی پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے ابھی ہم جا کے رکھ بھی دیں تو یہ جوان ہوگی، مسجد میں کیسے رہے گی؟ 24 گھنٹہ لوگ نمازی رہتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس مسجد میں، تو کیسے پھر ہوگا کہ اکیلا مسجد میں رہے گی؟ اب تو ٹینشن کا وقت تھا، اسی لیے انہوں نے پوچھا. حضرت زکریا پہلے بہت غصہ ہے، کہا کہ بے سوچے سمجھے کچھ بھی نظر مان لیتی ہو تم. بہرحال کہا کہ ایک کام کرو، جب نظر مانا ہے تو جا کے پورا کرو، اب اللہ کی مرضی ہے، جو ہوگا تو ہوگا، جا کے نظر پوری کرو. حضرت حنا نے مریم کو اٹھایا، ابھی آج ہی کے دن پیدائش ہوئی تھی، اٹھایا اور لے جا کے مسجد میں ڈال دیا اور کہا اے مولا ہم نے جو نظر مانا تھا اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب لڑکا ہے کہ لڑکی میں نے وعدہ پورا کیا، اب آگے تیری مرضی ہے، اس کی پرورش کیسے ہوگی، یہ بچی کیسے پلے بڑھے گی، کیسے تیرے گھر میں رہے گی، اس کا فیصلہ تو کرو، اب میری ذمہ داری ختم. وہاں جب گئے، اب یقینی بات ہے کہ ایک دن کی بچی ہے تو انتظام تو ہوگا نا، تو مسجد کی کمیٹی والے بیٹھے اور سب نے کہا کہ اس بچی کو ہم پالیں گے، اس کو ہم لے جائیں گے. اتنی خوبصورت بچی تھی حضرت مریم، جو دیکھے گئے ہم اس کو اپنی بیٹی بنا کے پالیں گے. حضرت زکریا پہنچ گئے، کہا لوگوں میں اس بچی کا خالو ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خالو ہونے کے ساتھ ساتھ
میں بغیر اولاد کا ہوں، تو اگر تم میں سے کوئی لے جائے گا اس کو، اس سے اچھا ہے کہ میں لے جاتا ہوں اپنے گھر۔ تو کہا کہ نہیں، گھر کوئی نہیں لے جا سکتا، کیونکہ شرط ہے کہ بچی مسجد ہی میں رہے گی۔ حضرت زکریا نے کہا ٹھیک ہے، مسجد کا ایک کمرہ علاوہ کر دو اور بچی کی دیکھ ریکھ ہم کریں گے۔ ایک کمرے میں رکھ دیا گیا مسجد میں۔ اب حضرت مریم اس گھر میں رہنے لگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بچہ جتنا ایک سال میں بڑھتا ہے، حضرت مریم ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتی تھی۔ پتا کچھ ہی دنوں میں حضرت مریم جوان ہو گئی۔ اب حضرت مریم کا جوان ہونا تھا، 9 مہینے میں 9 سال کی لگنے لگی وہ دیکھنے میں، جوان ہو گئی تو فوراً۔ حضرت زکریا دن میں 2 بار 4 بار 10 بار اپنی مرضی سے اس کمرے میں جاتے تھے۔ حضرت زکریا کے سوا کوئی بھی شخص اس کمرے میں نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت مریم کی ماں نے جو مسجد میں رکھ دیا تھا شروع دن، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں گئی دیکھنے۔ حضرت مریم کی ماں نہیں جاتی تھی تو دوسرا کون جائے گا اس کمرے میں؟ حضرت زکریا کے سوا کوئی جاتا نہیں تھا۔ حضرت زکریا شروع میں تو نہیں، لیکن جب کچھ دن گزر گئے، حضرت مریم جوان لگنے لگی، تو جب جاتے تھے ان کے کمرے میں، قرآن میں ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا مریم کے عبادت خانے میں جاتے، وجد عندہا رزقا، ایک دم تازہ تازہ پھل پاتے تھے۔ اب مان لیجئے کہ ابھی آم کا زمانہ نہیں ہے اور کسی کے گھر میں 4 بوری آم رکھا ہو تو حیرت تو ہوگی نا، لوگوں نے کہاں سے لے آیا 4 بوری آم، حیرت ہوگی نا۔ ابھی لیچی کا وقت نہیں ہے، کسی کے گھر میں لیچی بھرا ہو، حیرت تو ہوگی۔ حضرت مان لیجئے ابھی کے وقت میں کہیں سے منگا سکتا، لیکن جو پھل آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے وہ بھی رکھا ہو کسی کے گھر میں، آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے لایا۔ حضرت مریم کے کمرے میں ایک دم تازہ تازہ ایسا پھل ہوتا تھا جو بازار میں کہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا، سیدھا جنت کا پھل ہوا کرتا تھا وہ۔ اب حضرت زکریا نے 1 بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 4 بار دیکھا، دیکھتے دیکھتے کہا بیٹی سوال مجھے پوچھنے کا من نہیں تھا مگر مجبور ہو کے پوچھتا ہوں تم سے، میرے سوا تیرے کمرے میں کوئی آتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا نہیں خالو، آپ کے سوا کوئی نہیں آتا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا جب میرے سوا کوئی آتا نہیں ہے تو یہ پھل تجھے کون دے جاتا ہے؟ انا لک ھذا، تیرے پاس یہ پھل آتا کہاں سے ہے؟ حضرت مریم کا جواب سنیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا خالو جان آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ میرا رب مجھ کو بھیجا کرتا ہے، میرے رب کی طرف سے فرشتہ لے کے آتا ہے۔ اب حضرت زکریا نے کہا کہ جب اللہ مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا، آم کا موسم نہیں ہے، آم مل رہا ہے، لیچی کا موسم نہیں ہے، لیچی مل رہا ہے، وہ پھل جو دنیا نے نہیں دیکھا وہ بھی اللہ بھیج دیتا ہے مریم کو، تو جب اللہ مریم کو بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے تو میری جوانی کا موسم گزر چکا، وہ اگر چاہے گا تو مجھے بھی ابا بنا سکتا ہے۔ قرآن کا لفظ ہے، حضرت زکریا کہتے ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، قرآن کا لفظ ہے، حضرت زکریا خود کہتے ہیں کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی تھی اور میرے جتنے بال تھے وہ سب سفید ہو گئے تھے۔ تو یہ جوانی میں ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں؟ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے تھے۔ یہ سورہ طٰہٰ پڑھیے قرآن کا، سورہ مریم سیدھا اس میں ملے گا آپ کو، یہ شروع ہی میں۔ تو حضرت زکریا ہڈی کمزور ہے، بال سفید پڑ چکے ہیں، وہ عمر ابا بننے کی نہیں ہے، پوری زندگی تو گزر چکی تھی، مگر حضرت زکریا نے خدا سے کہا مولا جب مریم کو تو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم کا اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بوڑھا ہوں تو کیا ہوا، میری جوانی کے موسم گزر گئے تو کیا ہوا، اگر تو چاہ لے گا تو مجھے بھی اولاد کا پھل کھلا سکتا ہے، میں بھی باپ بن سکتا ہوں، مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ اب حضرت مریم، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت زکریا نے کہیں جا کے مسجد میں دعا کیا ہوگا؟ لفظ سنیے قرآن کا، 3 پارہ ہے، قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر حضرت زکریا، وہیں پر حضرت مریم کے پاس تھے، وہیں پر کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے خدا سے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہا مولا دعا کو تو ہی سنتا ہے، مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے کا قرآن کہتا ہے بھی حضرت زکریا ہلے بھی نہیں تھے، دعا کر کے ہٹے بھی نہیں تھے، فرشتہ آسمان سے اترا، فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی دعا کر کے ہٹے نہیں تھے کہ آسمان سے فرشتہ اتر پڑا اور کہا اے زکریا اللہ کے پیغمبر مبارک ہو، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لیا ہے، اب آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ بھی نبوت سے سرفراز کیے جائیں گے، جس طرح آپ پیغمبر ہیں اللہ آپ کے بیٹے کو بھی پیغمبری عطا فرمائے گا۔ اب بس بات جو سمجھنے کی ہے وہ سمجھیے، حضرت زکریا پیغمبر ہے نا، حضرت مریم پیغمبر نہیں ہے، روئے زمین پر کسی خاتون کو نبوت نہیں ملی ہے، بس ایک لائن میں سمجھیے،
1,24,000 कम बेश पैगंबर आए, वो सब के सब मर्द हैं, किसी औरत को नबूवत नहीं दी गई है। बात समझ में आ रही है ना आपको? क्योंकि नबियों का काम होता है लोगों से मिलना और दीन की दावत देना। औरत को नबूवत मिल जाएगी, वो लोगों के पास कैसे जाएगी? वो तो पर्दे में रहने की चीज है। इसीलिए अल्लाह ने मर्दों को नबूवत दिया, औरतों को नहीं दिया। तो ये बात तो तय है कि हजरत मरियम के लाख फजाइल और मनाकिब अपनी जगह मुसल्लम है, मगर वो नबी तो नहीं है ना। और हजरत जकरिया नबी है। पैगंबर के मकाम को लाखों करोड़ों वली मिल करके पैगंबर के कदम से जो धूल उड़ती है उसके बराबरी भी नहीं हो सकती। तो हजरत मरियम चाहे जितना ऊंचा मकाम हो, नबूवत के सामने तो बहुत छोटी है। मगर कमाल की बात सुनिए, हजरत जकरिया जैसा जलील कद्र पैगंबर अपने जमाने का पूरी जिंदगी दुआ करते करते थक गए होंगे। अल्लाह ने कहा होगा मेरे पैगंबर रुकिए, मिलेगा बेटा, वक्त आने दीजिए। जब हजरत जकरिया मरियम के बारगाह में मौजूद है, मरियम के पास जो पैगंबर नहीं है, खुदा की वली है, अल्लाह के वलियों में उनका नाम है, मरियम की बारगाह में खड़े होकर के हजरत जकरिया ने कहा मौला मुझे बेटा दे। अल्लाह ने कहा जकरिया इसी दिन का मुझे इंतजार था, कयामत तक के मुसलमानों को मैं यही समझाना चाह रहा था कि लोगों के धोखे में मत आना। कभी कभी वो दुआ जो कहीं कबूल नहीं होती, अल्लाह के वलियों की बारगाह में कबूल हो जाती है। जो दुआ हर जगह ठुकरा दी जाती है, वलियों की बारगाह में कबूल होती है। पैगंबर की दुआ कभी नहीं ठोकर मारी जाती, उसके बावजूद अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर जकरिया आपकी दुआ देर से कबूल हुई है, उसके बदले में आपको बेटा फकत मैं नहीं देता बल्कि पैगंबर बेटा आपको अता कर रहा हूं। आप पैगंबर हैं, आपका बेटा भी पैगंबर होगा। आपकी दुआ ताखीर से ही सही मगर कबूल हुई है। अल्लाह ने वली की बारगाह में ले जाके एक पैगंबर को खड़ा कर दिया। आज हम अगर किसी जगह जाके दुआ कर ले मजार पे, ऐसे लोग फतवा मारते हैं, उनसे कहिए कि हजरत हम पर काहे गुस्सा करते हैं, वो कुरान को जाके फाड़ दे दीजिए। है किसी माई के लाल में जुर्रत, नुक्ता बदल दे। एक रज़वी साहब है, याद है ना नाम आप लोगों को, जितेंद्र नारायण त्यागी, बेचारे कुरान को बदलने चले थे। अल्लाह ने कहा तू बदलेगा, तेरी औकात है कि कुरान को बदल देगा। जो कुरान को बदलने के लिए बढ़ेगा, कुरान तो नहीं बदला जा सकता, वो खुद बदल जाएगा। और देखा अल्लाह ने उठा के कहां से कहां डाला। ये बीजेपी की चमचागिरी करके चाह रहा था हमको मंत्रालय मिल जाएगा, उठा के ठूस दिया जेल में। लो मंत्रालय, कैसे अल्लाह ने जलील किया देख रहे हैं ना। ईमान भी गया, नेतागिरी भी गई, अल्लाह जाने अभी क्या क्या छिड़ेगा। और आखिरत का अजाब तो अपनी जगह अटल है। समझिए क्या हुआ, कुरान को कोई नहीं बदल सकता। जो लोग हम पर ये एतराज करते हैं कि मजार पे क्या मिलता है, वलियों की बारगाह में क्यों जाते हो, उनसे एक लाइन में कहिए कि कुरान के 3 पारे में हजरत मरियम का पूरा वाकया है। हजरत जकरिया पैगंबर होके वली की बारगाह में खड़े होके अल्लाह से बेटा मांगते हैं। अगर ये सब गलत है, शिर्क है, तो पहले फतवा हजरत जकरिया पे लगाओ, फतवा अल्लाह पे लगाओ कि कुरान में उसने शिर्क का जिक्र क्यों कर दिया है। बाद में हम तो फतवा मान ही लेंगे आपका। है किसी माई के लाल में दम, खाली फतवा मारने से हो जाएगा। सच को सच समझिएगा। बहरहाल तो वलियों का मकाम क्या है समझ रहे हैं, जहां पर कोई दुआ कबूल नहीं होती, वली की बारगाह में वो दुआ भी कबूल हो जाती है। और एक वाकया मैंने सुनाया कि 309 साल के लिए वलियों के सदके में अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। तो समझ रहे ना वलियों का मकाम क्या है। ये तो एक मकाम मैंने आपको समझा दिया। अब जरा सा मैं उस हिस्से की तरफ आता हूं कि वलियों का जब इतना ऊंचा मकाम है तो हम जो उनके साथ रहेंगे इसमें हमारा क्या फायदा। अरे वलियों का फायदा तो बहुत है, हमारा अपना फायदा क्या है। अब कुरान का 27वां पारा है, आखिरी पाव, क्योंकि लंबा रुकू है, मैं उसका खुलासा आपको सुनाता हूं। आप अगर उसका खुलासा समझ जाएंगे तो मैं यकीन के साथ ये बात कहता हूं कि फिर कोई बदअकीदा आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। बड़ी जिम्मेदारी से आप सुनिएगा इस बात को। कुरान के 27वें पारे का आखिरी पाव जो है उसके अंदर ये वाकया है। अब मैं उसको बहुत शॉर्ट करके आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के वलियों से जुड़ जाएंगे तो आपका क्या फायदा होगा। देखिए दुनिया में हम गरीब नवाज को इस वक्त याद कर रहे हैं। हमारा हाल ये है, कभी साबिर कलियरी को, कभी आला हजरत को, कभी किसी को हम याद करते रहते। जब हमें मौका मिला जिसको चाहा याद करते हैं, चंदा भी देते हैं, खर्च भी करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं वलियों के लिए सब कुछ। तो बाद लोगों को इस पर पेट में दर्द होने लगता है। आप लोग काहे ऐसे करते हैं। अब जिसके पेट में दर्द होता है हम वही दवा दे रहे हैं। कम से कम आपके हमारे पेट में दर्द नहीं हो, इसलिए इसको समझिए बड़ी जिम्मेदारी से। कुरान के अंदर है यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात,
यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। जब हम कब्र से निकलेंगे ना सब लोग एक दिन, तो हम निकलेंगे तो हम तो नफसी नफसी के आलम में होंगे, परेशान हाल होंगे। मगर खुदा का वली जब निकलेगा अपनी कब्र से, तो चाहे मर्द हो या औरतें हो, जो भी हो अल्लाह के वली, उनकी शान ये होगी कि जब वो निकलेंगे, कुरान कहता है यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, जब वो कब्र से निकल के हश्र के मैदान में आवेंगे तो नूर उनके आगे आगे भी चलेगा और उनकी दाहिनी तरफ भी चलेगा। आज मौलाना, जैसे हम अभी वहां से आ रहे थे ना जहाँ क़याम है, तो 4 आदमी हमको लेने चले गए, हम यहाँ पे आए तो आपने नारा लगा दिया। तो दुनिया में तो इतनी इज्जत अल्लाह ने दे दिया, हम छोटे मोटे लोग हैं तो इतनी इज्जत अल्लाह ने दिया। तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि वो लोग जो खुदा के रज़ा के लिए पूरी जिंदगी खपाते हैं, कितनी इज्जत उसको मिलनी चाहिए। तो क़यामत के दिन जब वो कब्र से निकलेंगे, अल्लाह फरमाएगा वलियो, आज तेरे नाम का नारा लगाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, हम नूर के झुरमुट में तुमको उठा देंगे। सारी दुनिया टेंशन में होगी, और जब तुम चलोगे आगे भी नूर होगा, दाईं तरफ भी नूर होगा, और ज़माना देखेगा ये कोई ऐसे लोग हैं जब चलते हैं तो अल्लाह का नूर इनके साथ चलता है। यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। अब यकीनी बात है कि सब परेशान होंगे, अब कुछ आदमी जब चलेगा और नूर के साथ, तो यकीनी बात है हैरत होगी। तो लोग पूछेंगे कौन है, कौन है, कौन है, पूछेंगे। तो कुरान में अल्लाह है कि अल्लाह का फरिश्ता आएगा और कहेगा ओ हश्र के मैदान में मौजूद लोगों, क्या परेशान हाल बने हो, क्या एक दूसरे से तक के पूछते हो ये कौन है, मैं बताता हूं तुमको। उसके बाद ये फरिश्ते खुदा के वलियों से कहेंगे बुशराकुमुल यौम, ओ वलियो आज का दिन तुम्हारे लिए खुशखबरी का दिन है। दुनिया वाले अपनी दुनिया में मगन थे, तुमने दुनिया को ठोकर मार के अल्लाह की तरफ अपना अल्लाह की तरफ लौ लगाया था, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी का दिन है। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नतें देगा जिसके नीचे से नहरें बह रही है, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और इसको कामयाबी कहते हैं। हम जमीन पर यहाँ है तो घर बनाने को कामयाबी समझते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने को हम कामयाबी समझते हैं। हमारी कामयाबी यह है कि हमारे पास 10 लाठी हो तो जिसको चाहे दौड़ा के मारे। हमारे यहाँ यही सब है ना। अल्लाह कहता लोगों दुनिया में तुम क्या समझते थे, मेरे वलियों को देखो, सारी दुनिया को ठोकर मार के और मेरी तरफ लग गया। आप कचौचा शरीफ वाले को जानते हैं ना, मखदूम कौन है, बादशाह थे अपने मुल्क में, ठोकर मारा बादशाहत को, लात मार के चले आए, फकीरी की जिंदगी गुजारा। अल्लाह ने कहा ए मखदूम, तुमने दुनिया को ठोकर मार दिया, हम तुम्हें आखिरत का शहंशाह बना देते। फिर मखदूम सिमना शहंशाह बना दिए गए। तो जो दुनिया को ठोकर मारेगा वहां तो बनेगा ना। कल क़यामत के दिन वो नूर के साथ उठेंगे, और जब कब्र में जाएंगे, कब्र से उठ के हश्र के मैदान में आवेंगे, दुनिया उनको देख के हैरत में पड़ जाएगी। अल्लाह का फरिश्ता कहेगा मुबारक हो, आपने दुनिया को ठोकर मार दिया था। गरीब नवाज ने अपना वतन छोड़ के हम हिंदुस्तान फकत इसलिए आए थे अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुंचा दे। तो फरिश्ता कहेगा आज का दिन आपके लिए खुशखबरी का दिन है, अल्लाह ने आपको जन्नत दी है जिसके नीचे से नहरें बह रही है, और इसको कामयाबी कहते हैं। ये तो उनका मामला हो जाएगा खुशखबरी। अब हम जैसे लोग जब देखेंगे अच्छा उनके पास नूर है, रोशनी है, अगर हमको भी मिल जाए तो हम भी नूर वाले हो जाएंगे। तो दुनिया में देखा होगा, आपको भी अंदाजा होगा, एक मोमबत्ती यहाँ पे जला दीजिए और उस मोमबत्ती से 1 लाख मोमबत्ती जला दीजिए, तो इस मोमबत्ती की रोशनी कम होगी। ये तो आप भी जानते हैं कि नूर बांटने से कम नहीं होता। ये भी नूर है, मगर ये नूर आदमी का बनाया हुआ, इसमें कमी आ जाएगी। ये एक बल्ब है ना, 4 को जोड़ दीजिए रोशनी कम हो जाएगी। ये आदमी का नूर है, और अल्लाह का जो नूर होता है कुदरती, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो आप एक चिराग से 1 लाख चिराग जला दें तब भी पहले वाले चिराग की रोशनी उतनी ही रहेगी। ये है ना सच्चाई। तो नूर बांटने से कम नहीं होता। तो हम जैसे लोग जब देखेंगे गरीब नवाज नूर के साथ, मखदूम सिमना नूर के साथ, आला हजरत नूर के साथ, हर अल्लाह का वली नूर के झुरमुट में है, तो हम जैसे पापी लोग जाएंगे कि हजरत थोड़ा दे न दीजिए नूर हमको भी, आपके पास तो काफी नूर है, थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए, हम भी नूर वाले हो जाएंगे। होगा? आपका तो कम भी नहीं होगा। अपने चिराग से हमारा चिराग जला दीजिए, आपका नूर आपके पास रह जाएगा, आपके सदके में हम भी नूर वाले हो जाएंगे। होगा? तो कुरान का लफ्ज कहता है यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात। अब हम जैसे पापियों को मुनाफिक के लफ्ज से कुरान ने खिताब किया है, क्योंकि अमल खराब है ना, तो मुनाफिक अमली हो। तो अल्लाह का कुरान कहता है ये मुनाफिक मर्द औरत जब अल्लाह के वलियों के पास जाएंगे तो उनसे क्या कहेंगे जाके, मालूम है, उनजुरूना, अरे हमारा भी तो ख्याल रखिए ना थोड़ा। क्या कहेंगे?
ہمارا بھی خیال کیجئے. آپ کے پاس نور ہے, ہم تو بے نور لوگ ہیں, تو ذرا خیال کیجئے ہمارا. تو اللہ کا ولی کہے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کیا چاہتے ہیں؟ نقتبس من نورکم, آپ کے چراغ سے اپنا چراغ جلانا چاہتے ہیں, تھوڑا سا دے نہ دیجئے, کہا آپ کا گھٹے گا تھوڑی. تو اللہ کا ولی کیا کہے گا معلوم ہے؟ بڑا سیدھا جواب ہے, سنیے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. وہ جواب میں کہیں گے میرے پاس کائے بھٹک رہے ہو؟ ارجعوا وراءکم, واپس دنیا میں چلے جاؤ. فالتمسوا نورا, اور وہیں جا کے نور تلاش لینا. یہ حشر کے میدان میں نور بانٹا نہیں جاتا. جب بانٹتے تھے تو تم لینے نہیں آئے, اور جب آج بانٹنے کا وقت نہیں ہے تو تم ہم سے مانگنے آ گئے. نکلو یہاں سے, تم چاہے جو بھی ہو بھاگو یہاں سے, آج تم کو نور نہیں ملے گا. سمجھ گئے؟ ابھی بتائیے ایمانداری سے کہ جب ہم کو بھوک لگی ہو, جان جا رہی ہو, کسی کے ہاتھ میں روٹی ہو, ہم مانگیں گے نہیں دے گا تو چھینیں گے نا. بولیے, اصول ہے نا. تو یہ جتنے ہم جیسے گنہگار ہوں گے, اللہ کے ولیوں کا کوئی دامن پکڑے گا, کوئی پیر پکڑے گا, کوئی ہاتھ جوڑے گا. حضرات غصہ مت کیجئے, ہاتھ مت جھاڑیے, کچھ تو دے دیجئے, ہم بھی نور والے ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے جب لوگ پریشان کریں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, اللہ حشر کے میدان میں ایک دیوار کھینچ دے گا. دیوار, اب حشر کا میدان بہت بڑا ہوگا, ایک دیوار اللہ کھینچے گا, اور آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ولی آئے ہوں گے زمین پر ولی, اللہ سب کو کہے گا جاؤ اس دیوار کے اندر. ایک دروازہ لگ جائے گا, کہ اس دروازے سے آپ اندر جائیے. اب وہ لوگ اللہ کے ولی جو ہوں گے دروازے میں چلے جائیں گے, اور بقیہ لوگ حشر کا جو میدان ہوگا اس حصے میں رہ جائیں گے. اب پھر کیا ہوگا؟ قرآن کا لفظ سنیے. قرآن کہتا ہے باطنہ فیہ الرحمہ, جو دیوار کے اندر چلے جائیں گے اس گھیرے کے اندر, اس پر اللہ کی رحمت برسے گی. کوئی غم نہیں ہوگا, ٹینشن کچھ نہیں, آرام سے وہاں پہ رحمت میں نہائیں گے. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ, اور جو باہر رہ جائیں گے ان پر عذاب شروع ہوگا. سنا ہے نا مولانا صاحب لوگوں سے کہ سورج سر پہ سوار ہو جائے گا اور ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہو جائے گا. یہ سارا کھیل ان کے لیے ہوگا جو دیوار سے باہر رہیں گے, اور جس کو اللہ دیوار کے اندر کر دے گا وہ تو رحمت میں نہاویں گے. سمجھ گئے؟ اب یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ سارا واقعہ, آگے بڑھیے آپ, ہمارے فائدے کی چیز اب ہے. وہ اندر چلے گئے, اللہ حساب شروع کرے گا. جتنے کافر ہیں جس کے پاس ایمان نہیں ہے, ایک ایک کو خدا اٹھائے گا, نہ کوئی حساب ہوگا نہ کوئی معاملہ ہوگا, سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو. کافر سے کوئی جواب. اب جو خدا کو نہیں مانتا اس سے کائے کو پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھے تھے؟ کوئی مطلب ہے پوچھنے کا؟ سیدھا جہنم. تو جتنے کافر ہیں ایک ایک کر کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اب باری آئے گی مسلمان کی. اللہ مسلمان سے حساب لے گا. بہتوں مسلمان جنت میں جائیں گے, اور بہت سے مسلمان وہ ہوں گے جو جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. ہو گیا معاملہ سارا. جب سارا فیصلہ ہو جائے گا تب اللہ فرشتے سے کہے گا فرشتو وہ جو دیوار کے اندر میرے ولی لوگ ہیں ان کو بلا لو. اب ان کا معاملہ ہے. سارے ولی نکل کے آویں گے, اللہ کا عرش لگا ہوگا, سارے ولی لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. جس کا جو مقام ہے اپنے مقام کے اعتبار سے لائن پہ کھڑا ہو جائے گا, اور سارے ولی چاہے غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, ایسے ایسے کام. اللہ کہے گا ولی ہو کیا ہو گیا, تم کیوں اس طرح کام رہے ہو؟ اللہ کے ولی کہیں گے مولا ہم اندر سے دیکھ رہے تھے, بہتوں کو تو نے جہنم میں ڈالا ہے, بہتوں کو جنت میں ڈالا ہے, ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, کانپ رہا ہوں. اللہ فرمائے گا ولیو اگر تمہیں جہنم ہی میں ڈالنا ہوتا تمہیں رحمت میں کیوں بھیجتا تم کو؟ ولیو جب سارا زمانہ سردی کی رات میں بستر میں ہوتا تھا تم تھر تھراتے ہوئے میرے گھر میں آتے تھے, اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ پڑھ کے میری بلندی کا اعلان کرتے تھے. گرمی کا موسم ہوتا تھا, ساری دنیا چھاؤں میں ہوتی تھی, جلتے ہوئے تم مسجد میں آتے تھے. میرے ولیو جتنا دکھ اٹھانا تھا تم زمین پر اٹھا چکے ہو, جتنی پریشانی جھیلنی تھی تم زمین پر جھیل چکے. کوئی تمہیں مسجد کا لوٹا کہتا تھا, کوئی تمہیں مسجد کی چٹائی کہہ کے مذاق بناتا تھا, کوئی تمہیں کہتا تھا یہ دقیانوسی فکر کے لوگ ہیں. جس کے جی میں جو آتا تھا تم پر آواز اٹھاتے تھے, تانے کستے تھے, لوگ تم سے جلتے تھے. کوئی تمہاری داڑھی کا مذاق بناتا تھا, کوئی تمہاری ٹوپی کا مذاق بناتا تھا, کوئی تمہارے لباس پر طنز کرتا تھا. میرے ولیو سارا طنز, سارا دکھ, ساری پریشانی دنیا میں تم نے جھیل لیا ہے. آج کا دن تمہارے لیے پریشانی کا نہیں ہے. میرے ولیو کانپتے کیوں ہو, گھبراتے کیوں ہو؟ ایک کام کرو, سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ, کوئی حساب نہیں ہوگا تم سے.
اب یہ جتنے اللہ کے ولی ہوں گے یہ سب جنت میں چلے جائیں گے، غریب نواز بھی ہوں گے، غوث پاک بھی ہوں گے، اور نام ہم کس کا گناب، لاکھوں کروڑوں آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے ولی ہیں ایک ایک کر کے کل بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، چلے گئے وہ جنت میں۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے وہ سنیے، جنت میں وہ جائیں گے، تھوڑی دیر وہ جنت میں رہیں گے بس، اب پھر سارے ولی نکل کے چلے آئیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے رب کے سامنے۔ اللہ کہے گا ولیو اب کیا ہوا تم تو جنت میں بھیج دیے گئے تھے نا، تو جاؤ جنت میں مزے لو، کیوں واپس آ گئے؟ اللہ کا ولی کہے گا مولا ہم جنت میں گئے تھے، وہاں جا کے اپنے لوگوں کو میں نے تلاشا تھا، کچھ تو مل گئے جنت میں مگر کچھ نہیں مل رہے، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جہنم میں ہے۔ ایک موقع مجھے ملے، میں جہنم کے قریب جاؤں گا اور جو میرا چاہنے والا ہے اس کو نکال کے میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، ایک موقع مجھ کو دیا جائے۔ اللہ کہے گا کیا ضرورت پڑ گئی تم کو جنت مل کے جاؤ مزے لو؟ کہے گا مولا کل ہم وضو کرنے کے لیے پڑھتے تھے تو کوئی مجھے پانی بھر کے دیتا تھا، کوئی مجھ سے مسافہ کرتا تھا، کوئی مجھ سے ملنے کے لیے سفر کرتا تھا، وہ بیچارہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں تھی مولا، وہ تیرے نبی کا غلام سمجھ کے قیامت کے دن میں اس کی مدد کر سکوں گا اس ارادے سے وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، تو مولا آج میں کیسے بے وفائی کروں کہ میں جنت کے مزے لوں اور اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں چھوڑ دوں؟ مولا یا تو ہماری سفارش قبول کر لے یا ہمیں بھی جہنم میں ڈال دے، ہم اپنے دیوانوں کو چھوڑ کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کہے گا ولیو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ زمین پر تم نے مجھے خوش کیا تھا، آج میں تجھے خوش کر دیتا ہوں، تمہیں اپنا دیوانہ چاہیے نا، ایک کام کرو چلے جاؤ جہنم کے قریب چلے جاؤ، دروازوں سے کھڑکیوں سے جھانک لینا، جو بھی تمہارا چاہنے والا دکھ جائے تم کو، اگر اس کے اندر ایک سکے کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لو اور جنت میں لے کے چلے جاؤ، ایک سکے کے برابر ایمان ہو۔ اب جانے کو تو سب جائیں گے نا، اور جتنا لوگ جہنم میں ہوگا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہودی عیسائی کیوں نہ ہو، وہ تو چاہے گا نا کہ ہم کو کوئی نکال لے، ہم گڑھے میں گرے ہوں گے اور ہم کو نکلنا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہمارا اپنا آدمی آئے گا، تو کوئی کہے گا ہاتھ بڑھا دے گا تو ہم جلدی سے نکلیں گے، یہی ہوتا ہے نا، مصیبت کے وقت میں تو کوئی مل جائے، تو ہر جہنمی یہ چاہے گا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں کوئی ہماری مدد کر کے ہم کو نکال دے، مگر اللہ کا ولی کیا کرے گا؟ نبی فرماتے ہیں فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، اللہ کا ولی جہنم سے صرف اس کو نکالے گا جس کی شکل پہچانے گا، شکل پہچانے گا اور دیکھے گا کہ کتنا ایمان اس کے پاس ہے، چونکہ اللہ کہہ کے بھیجے گا جس کے پاس ایک سکے کے برابر ایمان ہو، اتنا سا، مان لیجئے اپنی زبان میں ہم سمجھاتے ہیں 100 گرام، جس کو 100 گرام ایمان ہو اس کو نکال لینا، جس کا ایمان کم ہوگا اس کو تو چھوڑ دیں گے اللہ کے ولی، تو 100 گرام والے کو مان لیجئے نکال لیں گے، وہ لے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جب جانے لگیں گے تو پیر صاحب کا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا جہنم میں، پیر صاحب کی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے، پیر صاحب کا شاگرد بھی ہو سکتا ہے، مرید بھی ہو سکتا ہے، اور بھی گاؤں کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے پیر صاحب ہم بھی ہیں، تو پیر صاحب جو انداز ہوگا قرآن کا سنیے، قرآن کہتا ہے یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، جب یہ پیر صاحب لوگ کچھ لوگوں کو لے کے جانے لگیں گے تو بیٹا بھتیجا پوتا جو بھی ہوگا وہ کہے گا پیر صاحب ہم آپ کے گاؤں کے نہیں ہیں، یہ فلانے آدمی آپ کے گاؤں کا نہیں ہے، اس کو لے کے آپ جا رہے ہیں جنت میں، اور ہم آپ کے بیٹا ہیں، ہم آپ کے پوتا ہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں، اس کے بعد بھی ہم کو چھوڑ دیا آپ نے، الم نکم معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا آپ کے گاؤں کے ہم نہیں ہیں؟ کیا آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ ہم کو کیوں چھوڑا آپ نے؟ اللہ کا ولی کہے گا ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا، اللہ کا ولی کہے گا کیوں نہیں، تم ہمارے رشتہ دار ہو، گاؤں کے ہو، بیٹا ہوگا تو کہیں گے ہاں بیٹا ہو تم ہماری، بیوی کو کہیں گے ہاں بیوی ہو، سب ہو، مگر 3 گناہ کر کے تم نے ہم سے رشتہ توڑ لیا، ہمارا رشتہ تم سے ختم ہو گیا، بیٹے ہو تو دنیا میں تھے اب یہاں کوئی رشتہ نہیں رہا، بیوی ہو تو دنیا کی ہو یہاں کوئی رشتہ نہیں ہے، 3 جرم کر کے ہمارا اور تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ کون سا 3 جرم ہے؟ قرآن نے اس کو گنوایا ہے، سمجھیے۔ اللہ کے ولی کہیں گے الم نکم معکم، کیوں نہیں ہم تمہارے ہی ساتھ تھے، قالوا بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن 3 گناہ میں پہلا گناہ تمہارا یہ تھا کہ تم نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیا تھا، فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو برباد کیا تھا تم نے، کیسے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے،
किसी की जमीन हड़प लेते थे, किसी की जायदाद बेईमानी करते थे, कुछ भी करते थे तुम, तो पहला जुर्म तुम्हारा यह है कि तुमने खुद अपने आप को मुसीबत में डाला था। हम कहते थे हराम नहीं खाओ, तुम बात नहीं सुनते थे। हम कहते थे शराब नहीं पियो, तुम बात नहीं मानते थे। हम जो बात कहते थे तुम उसको मजाक में उड़ाते थे। नमाज के लिए कह कह के थक गए, तुम नहीं पढ़ते थे। पहला जुर्म तुम्हारा यह है कि सब कुछ जानते हुए अपने आप को मुसीबत में तुमने खुद डाला था, पहला जुर्म। दूसरा जुर्म वतरब्बस्तुम, और जो तुमको समझाता था तुम उसी से दुश्मनी कर लेते थे। ये मौलवी कब बर्बाद होगा, ये इमाम कब मस्जिद से भगाया जाएगा। यानी जो आपके हक में बोले ठीक है, और जो आपके खिलाफ बोल दे आप गुस्सा जाते हैं। जो लोग दारू पीते हैं, अगर इमाम साहब जुमा में दारू पर बोलते हैं, नहीं, इमाम साहब का कोई मौजूद तकरीरें नहीं करने आता है। अगर कोई माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, इमाम साहब वालिदैन के हुकूक बोल देता है, उसको बुरा लग जाता है। इमाम साहब को तो कुछ आता ही नहीं है। हजरत हमारे यहाँ के जो मौलाना साहब खाली माँ बाप करते, दूसरा कुछ नहीं आता। इमाम साहब अगर सूद पे बोल दे तो जितना बेईमान है सबको मिर्ची लग जाती है। इमाम साहब अगर ये बोलते हैं कि किसी की जमीन हड़पना खराब काम है, तो सारे बेईमान लोग जो होते हैं गांव में सब अंदर से चिढ़ जाते हैं। इमाम साहब को कुछ नहीं मिलता, हम लोग को टारगेट करते, नहीं रहने देंगे, निकालो मस्जिद। सच कह रहा हूं ना, ये आपके गांव की बात नहीं कह रहा हूं मैं, हर जगह यही होता है। आप चाहते हैं कि किसी तरह हक बोलने वाला मौलवी दब जाए, बर्बाद हो जाए। अल्लाह के वली कहेंगे तुम तो चाहते ही यही थे, वतरब्बस्तुम, कि किसी तरह उस पर अजाब आवे, वो बर्बाद हो जाए। तो दूसरा जुर्म तुम्हारा, पहला जुर्म यह है कि तुमने खुद को मुसीबत में डाला गुनाह करके, और दूसरा जुर्म जो हक बोलता था तुम उसी की अजाब के इंतजार में थे, कब मुसीबत आवे और इसको बर्बाद हो जाए। और तीसरा जुर्म वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानी, और तीसरा जुर्म तुम्हारा यह है कि तुम दुनिया में खो गए थे। अभी आपको कोई कह दे कि अली नगर चौक पे सुबह 6 बजे नीतीश कुमार आ रहे हैं और हर बूढ़े आदमी को 500 रुपया देंगे, तो जो कब्र में लेटा हुआ होगा ना, जिसका पैर कब्र में लटका होगा, वो पोता को कहेगा पोता किसी तरह बाइक से लेके चलो ना, हमको 500 रुपया छूट जाएगा। और अगर अभी इमाम साहब तकरीर कर दे कि जो रात को नमाज पढ़ेगा तहज्जुद, उसको इतना सवाब मिलेगा, मौलाना लोग का अपना काम है बोल ले, तो ये सच्चाई है कि नहीं है? 500 रुपया के लिए ईमान बेच देंगे आप। इलेक्शन अभी गुजरा है, 500 रुपया तो हम बहुत बोल रहे हैं, 5 रुपया के लिए लोग ईमान बेचा है। सबको कैसा आदमी चाहिए मालूम है? सबको हजरत उमर जैसा इंसाफ करने वाला। अब वोट देगा अबू जहल को, वोट दीजिएगा अबू जहल को, और कुर्सी पर आपको उमर चाहिए। पागल हो गए हैं आप? उमर को वोट दीजिएगा तब ना उमर आवेगा, या अबू जहल को वोट दीजिएगा तो उमर आ जाएगा? नहीं होगा। तो जरा सोच समझ के दारू पी के या 5 रुपया की चाय पी के जो बिक जाते हैं आप, तो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं करते हैं ना मुसलमान, तो समझिए। तो आप शक करते हैं हमारी बात के ऊपर, हम दीन बतावे तो आपको बुरा लगता है, और 5 रुपए की चाय पे बिक जाए तो आपको लगता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूं। 3 गलती किया ना। पहला जुर्म यह था कि आपने खुद को मुसीबत में डाल दिया, दूसरा जुर्म यह था कि मौलवी के आदाब के इंतजार में रहते थे, और तीसरा जुर्म यह था कि दुनिया में मस्त हो गए थे, 5 रुपया के लिए ईमान बेचा। तो अल्लाह के वली कह गई तीनों पाप करके हमसे रिश्ता तुम्हारा टूट चुका, बेटा हो तो हो, बीवी हो तो हो, जाओ अपना काम खत्म करो। बहरहाल ये अल्लाह का वली जिनको पहचानेगा, अपना अगर होगा तो उसको लेके जन्नत में चला जाए। 1 राउंड हो गया, खुदा के वली जन्नत में गए, काम तो उनका हो ना गया। वो जन्नत में जाएंगे और उन लोगों को छोड़ के फिर निकल के आएंगे और दोबारा खुदा के सामने खड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा वलियो अब क्या हुआ तुमको, अब तो तुमको नहीं आना था यहाँ पे, तो क्या बात है? अच्छा ये बताइए, खुदा को मालूम नहीं है? मालूम तो सब है। जब हम अभी आपको बता रहे हैं कुरान में लिखा हुआ है, तो रब को नहीं मालूम है? सब मालूम है ना उसको, मगर पूछेगा। जैसे एक आदमी बेटे का नाम रखता है खालिद, और जब बेटा बोलने लगता है तो दिन में 25 बार पूछता बेटा नाम क्या है, तो कहता है तालिद, तो उसको हंसी लगती है, तो तला के बोलता है ना खालिद को तालिद, तो कितना मजा आता है सुनने में। नाम आप ही ने रखा है मगर कैसे मजा आता है। तो अल्लाह उसी तरह बंदे से बात करना चाहता है कि बंदा, तो अल्लाह पूछेगा वलियो एक बार तो तुमको मौका दे दिया ना कि जिसके अंदर 1 सिक्के के बराबर ईमान, उसको जहन्नम से निकाल लो, फिर काहे के लिए आए हो? अल्लाह का वली कहेगा मौला तूने शर्त लगा दिया था कि जिसके अंदर 1 सिक्का ईमान हो उसको निकालना है, मगर बहुतों ऐसे है जिसके पास 1 सिक्के से कम ईमान है। तो अल्लाह कहेगा तो चाहते क्या हो, क्या मतलब है तुम्हारा? कहेगा मौला 1 मौका और मिल जाता तो बहुत अच्छा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा तुम जन्नत में जाओ, खेल खत्म करो,
جس کے پاس ایک سکے سے بھی کم ایمان ہے، کتنا دنیا میں کھو گیا تھا کہ ایمان غارت کر لیا اس نے، چھوڑو اس کو، جہنم میں تم جاؤ۔ اللہ کا ولی کہے گا مولا یہ برداشت نہیں ہوتا، ایک موقع اور دے دے۔ اللہ کہے گا جاؤ ولیو، تمہاری لاج رکھ لیا میں نے، ایک بار اور چلے جاؤ۔ جس کے اندر آدھا سکہ ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لینا اور جنت میں لے جانا۔ اب یہ خدا کے ولی دوبارہ جائیں گے، پھر سب کو نکالیں گے جس کے اندر آدھا سکہ ایمان ہوگا، مگر کیسے؟ سب کو نہیں، فیخرجون من عرفو، جس کو پہچانیں گے اس کی شکل پہچان پہچان کے نکالیں گے، پھر آنے لگیں گے، وہی سب روکیں گے، پھر وہی ہوگا۔ 2 راؤنڈ ہو گیا، اس کے بعد خدا کا ولی سب کو جنت میں چھوڑ کے دوبارہ پھر آ کے کھڑے ہو جائے۔ اب اللہ کہے گا ولی ہو کیا تماشا بنا دیا تم نے، ایک بار آئے میں نے موقع دے دیا، 2 بار آئے موقع، اب کیا چاہتے ہو؟ اللہ کا ولی کہے گا مولا کچھ لوگ اور بھی رہ گئے جہنم میں جس کے پاس آدھے سے بھی کم ایمان ہے، کیا کرے اس کا؟ وہ بہت بلک رہے تھے مولا، بہت تڑپ رہے تھے، ایک موقع تو اگر اور دے دیتا تو بڑا احسان ہوتا تمہارا۔ اللہ کہے گا ولیو یہ جو 2 بار میں نے تم کو موقع دیا نا، یہ تمہاری شان دکھانی تھی، تمہاری شان دکھانی تھی، اب مجھے اپنی شان دکھانے دو۔ 2 مرتبہ تو تم کو بھیج کے تمہاری شان دکھا دیا نا۔ دنیا میں لوگ تم کو مسجد کا لوٹا کہہ کے مذاق بناتے تھے، مسجد کی چٹائی کہتے تھے، لوگ کہتے تھے داڑھی والا ہے، تمہارے کپڑے پر مذاق ہوتا تھا، لوگ تم پر طنز کرتے تھے، کہتے تھے قرآن پڑھا دیں گے تو بیٹا غریب ہو جائے گا، اور ڈاگ اور کیٹ والی پڑھائی پڑھا دیں گے، کتا بلی پڑھ کے میرا بیٹا بڑا آدمی بن جائے گا۔ تو لوگ تو تمہارا بہت مذاق اڑائے تھے، 2 مرتبہ بھیجا تم کو تمہاری شان دکھانے کو، 1 مرتبہ اب بھیجتا ہوں اپنی شان دکھانے کو۔ اللہ کہے گا ولیو جاؤ، جس کو تم پہچان لینا، اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو، سب کو جہنم سے نکال کے لے جاؤ جنت میں، کوئی قید نہیں ہے، اتنا سا بھی ایمان ہو سب کو نکالو اور لے کے چلے جاؤ جنت میں۔ اب یہ خدا کا ولی جھومتے ہوئے جائے گا۔ حضور فرماتے فیخرجون من عرفو، اللہ کا ولی ہر اس آدمی کو نکال لے گا جس کی شکل پہچانے گا، اتنا سا بھی ایمان ہے اس کو نکال کے لے جائے گا۔ اب کون بچے گا جہنم میں؟ اب کون بچے گا؟ صرف وہ بچ جائے گا جو جس کا کسی ولی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، فقط وہی بچے گا، ہوگا مومن، کیونکہ نبی کیا کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ میں ولی اسی کو نکالے گا جس کی شکل پہچانے گا۔ تو جو اللہ کے ولی سے رشتے نہیں جوڑ کے رکھا اس کو کیسے کوئی پہچانے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کے پاس آیا ہوں تب نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، اور زندگی میں ہم کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو آپ ہم کو پہچانیے گا؟ تو آنے جانے سے پہچان بنتی ہے، اسی لیے ہم مولوی لوگ آپ کو کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ شامل ہے، اللہ کا ولی اگر زمین پر ہے اس کے پاس آتے جاتے رہیے، جانے آنے کا سلسلہ رکھیے، کیونکہ جب جائیے گا تو پہلے دن اللہ کا ولی پوچھے گا کہاں سے آپ آئے ہیں، کیا نام ہے؟ دوبارہ جائیے گا وہ پہچان جائیں گی تو اپنا آدمی معلوم ہوتا ہے، پھر تیسری بار جائیے گا تو پوچھے گا نہیں کہ تمہارا نام کیا، ڈائریکٹ بغل میں بیٹھاوے گا، آؤ تم میرے چاہنے والوں میں سے۔ آنے جانے سے پہچان ہوتی ہے، جو جتنا جائے گا آئے گا اللہ کے ولی کے پاس اتنی پہچان ہوگی۔ تو جب خدا کا ولی زمین پر ہو اس کے پاس آتے جاتے رہیے، چونکہ آنے جانے سے پہچان ہوتی ہے، اور یہی پہچان قیامت کے دن کام آئے گی۔ نبی فرماتے ہیں جب جہنم میں انسان جائے گا تو یقیناً کبھی نماز بھی پڑھا ہوگا، کبھی روزہ بھی رکھا ہوگا اور نیکی کی ہوگی، مگر جہنم میں گیا کوئی نیکی نہیں بچا سکے گی، تو خدا کا ولی اس کو بچا سکتا ہے۔ تو جاؤ، اللہ کا ولی چہرہ پہچان کے نکالے گا، تو جاتے آتے، تو جب ولی زمین پر ہو تو جاتے آتے رہیے، اور جب پردہ کر جائے قبر میں چلا جائے تو قبر پہ آتے جاتے رہیے، قبر پہ آئیے، جائیے سلام کر لیجئے، چلے آئیے۔ اب ہم لوگ وہ تو نہیں ہے کہ کہہ دیں گے حضور مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں، ہمارا تو ایمان ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا ہوا اپنے گھر گیا؟ جب مومن نہیں مرتا ہے تو مومن کا نبی کیسے مر جائے گا؟ یہ بغلول والا عقیدہ کس نے دے دیا؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو ہم ولیوں کے پاس آتے جاتے صرف اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں پہچانے گا، قیامت کے دن یہ پہچان ہمارے کام آ جائے گی۔ اور جو ولی کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک ٹھو کھڑا مردہ ایک ٹھو گڑا مردہ، سمجھ رہے ہیں نا، وہ کس کے پاس ہے؟ بولیے نا، وہ جب پھنسیں گے، اس کی گاڑی جب پھنس جائے گی، اللہ کا ولی کہے گا ہم ہی کو نہ کہتے تھے کھڑا مردہ گڑا مردہ، اب کاہے کو آئے ہو میرے پاس، نکلو چلو چکھو مزہ، کتنا اچھا لگتا ہے جہنم کا مزہ۔ تو جو اللہ کے ولی سے رشتہ رکھے گا وہ یہاں بھی کیا
کامیاب رہے گا، مرے گا تو وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب تک زمین پر رہو سچوں کے ساتھ لگے رہو۔ سچوں کے ساتھ رہیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور جب مر جائیں گے حشر کے میدان میں بھی فائدہ ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کے ولی کی شان کیا ہے، یہ بھی میں نے شارٹ کٹ میں آپ کو 2 آیت سے سمجھا دیا، اور اللہ کے ولی سے جڑ کے ہمارا کیا فائدہ ہوگا وہ بھی آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ اب 2 منٹ ہم آپ کا وقت لیں گے، 2-3 منٹ، ایک ضروری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی تو ہم اس کا ذکر اس وقت آپ کے سامنے نہیں کرتے ہیں۔ اب چونکہ مسئلہ جو ہے غریب نواز کے تعلق سے ہے تو بس شارٹ کٹ میں اتنا سن لیجئے کہ غریب نواز ہمارے بھارت کے نہیں ہیں، وہ تھے کہیں اور کے، سجستان میں پیدا ہوئے، اور سجستان سے کے حالات بہت خراب تھے اس وقت میں، جیسے کہیں کہیں کے حالات بہت بگڑ جاتے ہیں، تو سجستان کے حالات اتنے بدتر تھے، اتنے خراب تھے کہ ان کی پیدائش کو 6 سے 7 مہینہ ہوا تھا تو غریب نواز کے جو والد تھے وہ اپنا شہر اپنا گاؤں چھوڑ کے خراسان چلے گئے، اور خراسان گئے تو پھر غریب نواز نے وہیں پڑھنا لکھنا شروع کیا۔ ابھی ابتدائی تعلیم حاصل کیے تھے، 15 سال کی عمر تھی تو والد کا انتقال ہو گیا، فقط 15 سال کے۔ اس کے بعد والد کا غم ابھی ہلکا بھی نہیں ہوا تھا کہ سال بھر کے اندر پھر والدہ بھی انتقال کر گئی، یعنی 16 سال کی عمر ہوتے ہوتے والد والدہ دونوں گزر گئے۔ وراثت میں جب کسی کو کچھ ملتا ہے نا باپ کی طرف سے، غریب نواز کو ایک چکی ملا تھا اور ایک کھجور کا باغیچہ، بس اس زمانے میں وہی دولت تھی، تو کھجور کا ایک باغیچہ، غریب نواز اسی سے گزارا کرتے تھے۔ ایک دن باغیچے میں تھے تو ایک بزرگ گزر رہے تھے، غریب نواز کی عمر بھی کم تھی، پڑھائی بھی چھوڑ دیے تھے، غربت کی وجہ سے اب کوئی صورت نہیں بچی تھی، پڑھائی چھوڑ دیے تھے۔ جو بزرگ گزر رہے تھے ابراہیم قندوزی نام تھا اس بزرگ کا، غریب نواز کی نگاہ پڑ گئی ان کے اوپر، دیکھا کہ کوئی مسافر ہے بھوکا پیاسا جا رہا ہے، تو انہوں نے روکا اور روک کر کے کہا کہ حضور میرے باغیچے کا انگور تیار ہے، آپ چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ بھوکے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ کچھ کھا لیجیے۔ بیٹھایا اور بٹھا کر کے کھجور کا جو انگور کا جو خوشہ تھا وہ لا کے توڑ کے رکھ دیا سامنے، کہا حضور اس میں سے کھائیے۔ ابراہیم قندوزی نے تھوڑا سا کھا لیا اس میں سے بات رکھنے کے لیے، اس کے بعد کہا کہ بیٹا تم نے مجھے مہمان بنایا تھا، اور ہم کسی کی مہمانی کو یوں ہی ادھار نہیں رکھتے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے بھی تم کچھ کھا لو۔ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا نکالا، ولی لوگ تو یہی کھاتے تھے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، کہا بیٹا میرے پاس کچھ اور تو نہیں ہے، اسی کو کھا لو۔ غریب نواز 16 سال کی 17 سال کی عمر کے تھے، وہ جو روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو دنیا بدل گئی۔ ابراہیم قندوزی دے کے تو نکل گئے تھے مگر ان کی دنیا بدل کے چلے گئے، وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، غریب نواز کی دنیا بدل گئی۔ رات کسی طرح گزارا انہوں نے گھر جا کے، کسی طرح صبح کو اٹھے اور اپنے چچا سے کہا اور اپنے جو قریبی لوگ تھے کہ میرا باغیچہ بیچوا دو، چکی جو ہے اس کو بھی بیچوا دو۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، زندگی کیسے گزرے گی؟ کہا اللہ مالک ہے بیچ دو۔ باغیچہ بھی بیچ دیا، جو چکی ملی تھی اس کو بھی بیچ دیا، کچھ پیسہ اپنی ضرورت کے لیے رکھا، باقی کو فقیروں میں بانٹ دیا، اور وہاں سے غریب نواز نکل پڑے۔ نکلنے کے بعد عراق وغیرہ کے علاقے میں مختلف جگہوں پہ جا کے پہلے پڑھائی کیا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا بغیر پڑھائیے کہ ہم حضرت بن جائیں گے، لوٹا پیر جھوٹا پیر، وہ جھوٹ بول کر کے بنتے ہیں لوگ، ایسے لوگوں سے بہرحال بچنا چاہیے۔ غریب نواز نے پہلے جا کے تعلیم حاصل کیا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر شیخ کے پاس گئے، اور عثمان ہارونی ان کے شیخ ہیں، ان کے پاس گئے اور کچھ دن ان کے ساتھ رہ کر کے پہلے مجاہدہ کیا، اور جب اس قابل ہو گئے کہ آپ بیعت ہو سکے تب عثمان ہارونی نے پھر ان کو بیعت کیا۔ آج کل تو پیر صاحب کہتے ہیں آئیے ہم آپ کو بیعت کرتے ہیں، وہ پیر نہیں ہے، بازارو ہے، گنڈا ہے، وہ پیر نہیں ہوتا۔ پیر مرید کو نہیں تلاشتا بلکہ مرید اس کو تلاشتا پھرتا ہے اور پیر بھاگتا ہے، تب سمجھیے کہ وہ اوریجنل ہوگا۔ عثمان ہارونی کے پاس غریب نواز گئے، کہا مجھے بیعت کر لیں، کہا تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ تم کو بیعت کریں گے۔ آپ سمجھیے غریب نواز پیدائشی بزرگ ہے، فرماتے نہیں ابھی تم اس قابل نہیں ہو۔ کچھ دن اپنے پاس رکھا، مجاہدہ کروایا، مجاہدہ کروا کے تب کہا بیٹا اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ میں تم کو بیعت کر سکتا ہوں۔ بیعت ہوئے، پھر اپنے شیخ کے پاس رہے،
پھر وہیں رہ کر کے بہت سارے باطنی علوم حاصل کیے، مگر کسی بھی غلام کی تمنا ہوتی ہے کہ آقا کی چوکھٹ پہ حاضری دے دے۔ استاد سے کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں مدینہ تشریف لے جائیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں جا کے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ استاد نے کہا چلنا تو مجھے بھی ہے، پھر چلو۔ اپنے استاد کے ساتھ غوث پاک پہنچے حج کے مہینے میں حج کرنے کے لیے۔ میزاب رحمت ایک جگہ ہے مکے میں، میزاب رحمت کعبے سے بالکل سٹ کے، وہاں پہ دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ غوث پاک کے جو شیخ تھے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ غریب نواز کے جو شیخ تھے عثمان ہارونی، وہ گئے اور میزاب رحمت کے پاس ہاتھ اٹھایا، خدا سے کہا مولا اپنا معین الدین تیری خدمت میں دے رہا ہوں، تیرے دین کے لیے دے رہا ہوں، اب اسے قبول فرما۔ وہاں سے دعا کر لیا، تسلی ہو گئی کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہا معین الدین اب چلو اپنے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں مدینہ۔ آج کل کچھ لوگ فتویٰ دیتے ہیں مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، حج تو مکہ میں ہوتا ہے، تو مدینہ جانا بدعت ہے۔ جی مدینہ جانا بدعت ہے، بدعت سمجھتے ہیں نا، یعنی بہت بڑا پاپ ہے، آپ مدینہ مت جائیے گا۔ بیچارے لوگ پگلا گئے ہیں، ارے غلام آقا کے یہاں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ غریب نواز اپنے شیخ کے ساتھ وہاں پہنچے، اور پہنچے تو جیسے ابھی بیٹھے ہیں آواز آتی ہے کہ معین الدین ہندوستان کی سلطنت میں نے تم کو عطا کر دیا، جاؤ ہندوستان چلے جاؤ۔ شیخ ساتھ میں موجود تھے، شیخ سے کہا کہ ایسی ایسی خبر مجھے ملی ہے، کہا میں نے بھی سن لیا ہے، اللہ کے نبی نے تم کو قبول کر لیا، اب تم چلے جاؤ۔ پھر غریب نواز وہاں سے چلے، غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، کچھ دن وہاں رہے، نجم الدین کبریٰ اور بہت سارے بزرگان دین سے ملتے ہوئے پھر اس کے بعد وہ پاکستان والا جو حصہ ہے اس حصے سے بھارت کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ پہلے سب سے پہلے دلی میں آئے، دلی میں آئے، قطب الدین بختیار کاکی کے روضے پہ آپ جا چکے ہوں گے، دلی میں ہے مشہور، وہیں آئے، قطب الدین بختیار کاکی کو ساتھ میں لے کے آئے تھے ادھر سے، وہ پاکستان کے علاقے میں وہ بھی ایک بزرگ کے پاس تھے، ان کو ساتھ میں لے کے آ گئے تھے۔ یہاں جب پہنچے اسلام بڑی تیزی سے دلی میں پھیلنے لگا، چراغ دہلوی وغیرہ سب ان کے شاگرد بن گئے، بڑی تیزی سے اسلام پھیلا۔ تو وہاں کا جو راجہ تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیے، اتنا مجبور کیا کہ غریب نواز نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اب پھر اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑ دیا، قطب الدین بختیار کاکی کو وہاں چھوڑ کر کے خدا اجمیر کی دھرتی پہ آ گئے۔ پھر یہاں بھی بے پناہ مصیبتیں ہوئی ہیں، علماء لوگ بیان بھی کر رہے تھے، آپ سنتے بھی ہوں گے، بے پناہ مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ اور تب جا کے وہ دن بھی غریب نواز کو دیکھنے کو ملا کہ جب راستے سے گزرتے تھے تو بت کے پجاری دونوں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، اور غریب نواز کا ہر قدم آگے بڑھتا تھا اور لوگ ان کو دیکھ کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دن میں 90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے، ایک دن میں 90 لاکھ لوگوں کو پڑھایا۔ یہ کب ممکن ہوا؟ کبھی ان کے والد سے یہ پوچھئے، یہ کب ممکن ہوا؟ کبھی ان کی والدہ سے پوچھئے۔ مشہور ہے یہ واقعہ، علماء لوگ خوب بیان کرتے ہیں، غریب نواز کی والدہ نے دودھ بھی پلایا ہے تو وضو کر کے پلایا ہے، یعنی بغیر وضو کے کبھی اپنے بیٹے کو دودھ تک نہیں پلایا۔ ہماری ماں کیا کرتی ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، وہ تو ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، دودھ پلا دیتی ہے، وہ گالی بولتی رہتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ تو جب ہماری ماں یہ حرکت کرے گی تو فرعون ہی پیدا ہو سکتا ہے، یوگی مودی ہی پیدا ہوگا، پھر ولی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم یوگی مودی کا رضا برا مت، مسلمان میں اس سے کم لوگ نہیں ہیں۔ رضوی صاحب جو قرآن بدلنے چلے تھے وہ کون تھے؟ مسلمانے کے چولے میں تھے نا۔ اور شاہ نواز صاحب کون ہیں؟ سب اسی چولے میں ہیں، سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جب ہمارے ماں باپ ہمارا خیال نہیں کریں گے اور ہماری غلط تربیت کریں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ نیتا جی الیکشن کے ٹائم میں مسجد میں آئیں گے اللہ اکبر، مندر میں جائیں گے رام رام، کیوں؟ ادھروں کا ووٹ چاہیے نا۔ یہ راجنیتی ہے، راجنیتی دنیا میں رہ جائے گی، آخرت میں نہیں جائے گی آپ کے ساتھ، اسی لیے اپنی اصلاح کیجئے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، ہم آئے ہیں غریب نواز کا فیض لینے کے لیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، خصوصیت کے ساتھ سیدی سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں ان کا فیض پہنچائے، اور کل قیامت کے دن جب کوئی ہمارا مونس و غمخوار نہ ہو تب بھی اللہ اپنے محبوب بندوں کے سائے میں ہمیں آرام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب